پاکستان میں لوگوں کا ایک میں نے نیا روپ دیکھا ہے، اور وہ روپ کیا ہے؟ وہ روپ یہ ہے کہ لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں، بڑے پیار سے آتے ہیں، آپ ان کو بہت اچھے لگتے ہیں، وہ آپ سے کہتے ہیں ہم آپ کو بڑا پیار کرتے ہیں، آپ بڑے انسپریشنل ہیں، ہم بڑا آپ سے سیکھتے ہیں، اور آپ کی آہستہ آہستہ ان لوگوں سے دوستی ہو جاتی ہے۔ پھر جب آپ ان سے دوستی کرتے ہیں تو پھر آپ ان کو اپنے قریب لاتے ہیں، ان کو چیزیں آہستہ آہستہ اپنے ایکشن سے سکھاتے ہیں، اور وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ نے ان سے چیزیں سیکھی ہیں، ان کو آپ کی ہر عادت اچھی لگتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ آپ کے زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہر محفل میں، ہر کھانے میں، ہر خوشی غمی میں، ہر فیملی ایونٹ میں بھی آپ ان دوستوں کو ساتھ بٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ آپ کے گھر میں رہ کے نئے نئے لوگوں سے ملتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں دوست آپ کے جن کے اپنے گھروں میں ایکسیس نہیں ہوتی، اپنے گھروں میں بیٹھنے کے انتظام نہیں ہوتے۔ آپ کے گھر میں چونکہ انتظام ہوتا ہے تو یہ آ کے آپ کے گھر میں بیٹھتے ہیں، ڈیرا ڈالتے ہیں، پھر آپ سے سویٹ ہوتے ہیں، چونکہ آپ ایک ایسے شخص ہیں جو کہ آن دا گیونگ اینڈ ہیں، تو آپ کو کبھی آپ نے سوچتے نہیں ہیں کہ یہ آ رہا ہے یا وہ آ رہا ہے یا وہ کیوں آ رہا ہے، پھر وہ اپنے دوستوں کو بھی لے آتے ہیں، آپ اپنے سب دوستوں کو ملواتے ہیں ان سے، اور پھر ان کا بھی لائف میں ایک سوشل سرکل بن جاتا ہے۔ ایسے لوگ آپ سب کی زندگی میں ہوں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ آہستہ آہستہ آپ کے دوستوں سے ان کی دوستیاں ہو جاتی ہیں، پہلے ہوتی نہیں ہیں، آپ کہتے ہو دوستی کرو، تم سب سے ملو، آپ ملیں تو وہ اتنا نہیں، ہم زیادہ شائع ہیں، ہم کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ پھر ایونچولی وہ کیا کرتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں، پھر دوستیاں کرتے ہیں، اور پھر دوستیاں کر کے وہ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں، وچ از اوکے، لیکن اس وقت وہ، اور جب وہ ڈائریکٹ ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ ہونے کے بعد وہ آپ کو بیچ میں سے ایکویژن سے نکال دیتے ہیں، اور ڈائریکٹ ہو کے پھر ان کی اپنی لڈیاں ڈلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر جب ان کی اپنی لڈیاں ڈلتی ہیں تو پھر وہ آپ کی محفل سے آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ان سے کوشچن کرتے ہو کہاں گئے تھے، کدھر تھے، تو وہ کہیں گے کہیں نہیں، ہم تو گھر تھے، ہم تو یہاں تھے، او ہم بزی تھے، کام تھا۔ پھر ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ ایک دن آپ کو پتہ چلتا ہے، یا اللہ آپ کو دکھا دیتا ہے کہ وہ ایکچولی کام پہ نہیں ہے، وہ آپس میں سب مل رہے ہیں، اور آپ ان سے کہتے ہو کہ کنفرنٹ کرتے ہو، آپ کہتے ہو کہ کیوں مل رہے ہو، مجھے ملو، لیکن تم مجھے بتائے بغیر کیوں مل رہے ہو، یعنی کہ کیا وجہ ہے کہ مجھ سے چھپا رہے ہو کہ تم لوگ مل رہے ہو، میں نے تو تمہیں منع نہیں کیا۔ تو پھر وہ جا کے پتہ کہتے ہیں ہائے، جلتا ہے ہم سے، دیکھو ذرا، یہ تو بڑا جلتا ہے، یہ تو کسی کو ملنے نہیں دیتا، اس کو پتہ نہیں کیا ایشوز ہیں، یہ ہم سے جلتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ عام پاکستان لاہور میں ایک یہ بات عام ہے کہ لوگ اس بات کو اکنالج ہی نہیں کرتے۔ بھئی آپ کو اس گھر میں 10-15 سال پھپھی، مامی، چاچی، بہن، برا، دوست، کزن، کتا، بلا، ہاتھی، گینڈا، سب سے آپ کو ملوایا اور خود انٹروڈیوس کروایا، اب مجھے کیا ساڑا ہے کہ میں آپ کے ملنے سے جل رہا ہوں؟ تو اتنا ارسپانسبل نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اب انہوں نے آپ سے جو سیکھنا تھا سیکھ لیا، اب آپ کی لائف ان کو انٹرسٹ نہیں کرتی، اب آپ کے جوکس ان کو پسند نہیں ہیں، اب آپ کا ان کو سمجھانا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں یہ رول کر رہا ہے، ہمارے اوپر آرڈر چلا رہا ہے، حالانکہ وہی جب تک آپ سیکھنا چاہتے تھے تو آپ کو باتیں اچھی لگتی تھیں، اب وہی باتیں آپ کو بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایکچولی میں آج ڈسکس اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا ایک دوست بیٹھا ہوا تھا، تو وہ بڑے دانشور ہیں میرے دوست، تو وہ آئے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ ہم ویسی باتیں کر رہے تھے، تو میں نے باتیں کرتے کرتے ہم موازنہ کر رہے تھے کہ ہم لوگ زندگی میں کس طرح اللہ میاں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو وہ کرتے کرتے پھر تو ہوتا کیا ہے، میں دوستوں پہ واپس آتا ہوں، لمبا ہو جائے گا بہت، تو وہ دوست پھر آہستہ آہستہ آپ سے نفرت کرتے ہیں اور آپ کے خلاف محاذ قائم کر لیتے ہیں، وہ سارے مل کے، جس کو میری امی کہا کرتی تھیں پنجابی میں، چوراں دی ٹولی اکو بولی۔ تو چوراں دی ٹولی اکو بولی ہو جاتی ہے، پھر ان کو آپ کی ہر چیز میں کیڑے لگتے ہیں، آپ کا ہنسنا، آپ کا ناچنا، آپ کا گانا، آپ کا بولنا، پھر اس میں کیڑے لگتے ہیں، پھر ان کو لگتا ہے کہ وہ پوش ہیں اور ہم ان کے سٹینڈرڈ کے نہیں ہیں، اور جو کمپلیکسز ان کی ذات کے ہوتے ہیں
وہ سارے کمپلیکسز باہر آتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ کے آپ کو نیچے دکھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک میرا موازنہ تھا. تو میرا صرف یہ ہے کہ جب پہلے میں جج نہیں کرتا تھا دوستیاں کرتے ہوئے نا، جو آیا اس کو گلے لگا لیا، بٹھا لیا، ہنس گئے، ان کے سامنے دل کھول دیا، سب کچھ بول دیا. لیکن میں نے اس پورے انسیڈنٹس کے بعد یہ سوچا ہے کہ آپ لوگوں کو ضرور جج کریں. میرا مطلب وہ جج نہیں، جج کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. آپ لوگوں کو ایک دفعہ ضرور سمجھیں کہ کون، تھوڑا سا ان کو اسٹڈی کریں بیفور ان کو اپنی زندگی میں اندر داخل کرنے سے پہلے. اور خاندانی اور نسلی بندے کی میں ویڈیوز دیکھتا ہوں، خاندانی اور نسلی بندے چوز کریں اپنی زندگی میں، جن کی فیملی میں عید و شبراتوں پہ ایک دوسرے کو بڑوں کو سلام کرنے جانا ہو، جن کے ہاں چھوٹی چھوٹی رسومات ہوں، ادب ہو، لحاظ ہو. کسی کے گھر جا کے ٹانگیں صوفے پہ چڑھا کے نہیں بیٹھنی، کسی کے گھر جا کے اس کا فریج نہیں کھولنا اس سے پوچھے بغیر، کسی کے گھر جا کے ان کے نوکروں کو آوازیں نہیں دینی، ادھر آؤ پانی دینا، ادھر آؤ ٹیشو دینا، ادھر آؤ. یہ سب باتیں خاندانی لوگوں کا شیوا نہیں ہوتی. خاندانی لوگ تو جا کے پانی کا گلاس بھی نہیں مانگتے کسی سے. اور خاندانی لوگ جو بات دل میں ہو وہ کہہ دیتے ہیں، دل میں نہیں رکھتے، چوروں کی طرح اور منافقوں کی طرح. سو اینی ویز آئی ہوپ اس میری اتنی لمبی چوڑی ڈسکشن اور بکواس کا کوئی فائدہ ہوا ہو اس قوم کو. اپنا خیال رکھیے گا. رمضان مبارک. خدا حافظ. رمضان کریم نہیں کہیں، رمضان مبارک اردو زبان میں. گڈ نائٹ.